ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ تم حضرت عمر کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جب تم عمر کو یاد کرو گے تو عدل و انصاف یاد آئے گا، اور عدل و انصاف کی وجہ سے تم اللہ کو یاد کرو گے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ راتوں کو اٹھ کر پہرا دیتے تھے اور لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ کہتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھ ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے کچھ واقعات کو جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ واقعات بہت دلچسپ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور کسی کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجئے۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک درہ یعنی کوڑا اس کی پیٹھ پر مارا اور کہا کہ جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر آتے نہیں، اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ بعد میں جب آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور اس شخص کو جسے درہ مارا تھا بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ یعنی کوڑا دیا اور اپنی پیٹھ آگے کی کہ مجھے درہ مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ وقت کا بادشاہ، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے زیادتی کی، مجھے ویسے ہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، تم مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ روتے جاتے تھے اور فرماتے کہ اے عمر، تو کافر تھا، تو ظالم تھا، بکریاں چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، کیا تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلاؤ تو اسے درہ مارتا ہے۔ اے عمر، کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو دہراتے رہے اور بڑی دیر تک روتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عظیم سلطنت کے عظیم امیر ہونے کے باوجود حضرت عمر کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار کندھے پر پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا۔ کسی نے عرض کی، اے مسلمانوں کے امیر، یہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، میرے پاس لوگوں کے وفد در وفد آتے ہیں، یعنی بہت دور دور سے اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے اپنے دل میں فخر اور بڑائی کی لہر محسوس ہوئی، لہٰذا مشکیزہ اٹھا کر اس لہر کو پاش پاش کر دینا چاہتا ہوں، یعنی میرے دل میں تکبر نہ آئے۔ پھر انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب تشریف لائے اور ان کے برتنوں کو پانی سے بھر دیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا گہرا اثر تھا کہ اسلامی احکامات نافذ کرنے اور ان پر عمل کروانے میں کسی قسم کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بازار میں ایک بہت موٹا اونٹ فروخت ہوتے دیکھا تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ آپ کے بیٹے کا ہے۔ فوراً آپ نے اپنے بیٹے کو بلوایا اور اونٹ کے موٹا تازہ ہونے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کی کہ یہ اونٹ سرکاری چراگاہ میں چرتا ہے، اس لیے اتنا فربا ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کو بیچ کر اونٹ کی عام رقم اپنے پاس رکھ لو اور باقی رقم سرکاری خزانے میں جمع کروا دو۔ یہ تھا آپ کا عدل و انصاف۔ اسی طرح ایک مرتبہ قیصر کے بادشاہ نے اپنا ایک قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ احوال کا جائزہ لے اور نظم و انتظام کا مشاہدہ کرے۔ جب وہ مدینہ منورہ آیا
تو اس کو کوئی شاہی محل نظر نہیں آیا۔ اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، البتہ ہمارے امیر ہیں جو اس وقت مدینہ سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ قاصد تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر آ گیا جہاں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ کی گرمی میں سخت ریت پر اپنے درے کو تکیہ بنائے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ پسینہ آپ کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہ جلال اور رعب سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ اے عمر، واقعی تو عادل حکمران ہے، اسی لیے تو آرام سے بغیر کسی پہرے اور حفاظتی انتظامات کے تنہا خوف اور ڈر کے بغیر آرام کر رہا ہے، اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لیے خوف و ہراس ان پر چھایا رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دین حق ہے۔ میں اگر قاصد بن کر نہیں آتا تو مسلمان ہو جاتا، لیکن انشاءاللہ میں جا کر اسلام قبول کروں گا۔ اسی طرح حضرت عمر کا معمول تھا کہ آپ راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے۔ جب لوگ آرام و راحت کے لیے گھروں میں چلے جاتے، آپ حالات سے آگہی حاصل کرنے اور پریشان حالوں کی پریشانیوں سے واقف ہونے کے لیے باضابطہ چکر لگاتے، اور جو کوئی مصیبت زدہ ملتا، پریشان حال نظر آتا، مسافر یا اجنبی غم کا شکار دکھائی دیتا تو خلیفہ وقت خاموشی سے کام انجام دے جاتے تھے اور احساس تک ہونے نہیں دیتے تھے کہ یہ وہی عمر ہیں جن کی عظمت کے ڈنکے آج تک دنیا میں بج رہے ہیں۔ ایک رات آپ گشت کر رہے تھے کہ مدینہ کے 3 میل فاصلے پر مقام ہرا پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ پاس جا کر حقیقت حال دریافت کی تو اس عورت نے کہا کہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی چڑھا دی ہے۔ حضرت عمر اسی وقت مدینہ آئے، آٹا، گھی، گوشت اور کھجوریں لے کر نکلے، ساتھ میں آپ کا غلام اسلم بھی تھا۔ اس نے کہا کہ میں لیے چلتا ہوں، مجھے دے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھا پاؤ گے۔ پھر آپ خود ہی سامان لے کر اس عورت کے پاس آئے، اس نے کھانا پکانے کا انتظام کیا۔ حضرت عمر خود چولہا پھونکتے تھے۔ کھانا تیار ہوا تو بچے خوشی خوشی اچھلنے لگے۔ حضرت عمر اس بات کو دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ رات میں گشت کے دوران آپ نے بے شمار پریشان لوگوں کی مدد کی، اور آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ تنہائیوں میں نہ جانے کتنے لوگ پریشانی سے دوچار ہوں گے تو ان کے کام آیا جائے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ ایک گھر میں داخل ہو گئے، اس کے بعد دوسرے گھر میں داخل ہوئے۔ صبح میں نے اس مکان میں داخل ہو کر دیکھا کہ ایک نابینا بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ میں نے اس بوڑھی سے پوچھا کہ وہ کون تھے، تجھے معلوم ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ وہ اسی طرح روز میرے پاس آ کر میری ضروریات کو پوری کر کے چلے جاتے ہیں اور گھر کی صفائی ستھرائی بھی کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تو جانتی نہیں، وہ تو عمر ہیں۔ اسی طرح ایک رات آپ مدینے کے ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا نظر آیا جو کل نہیں تھا۔ اس کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا اور اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری اس کے قریب گئے، حال دریافت کیا، رونے کا سبب معلوم کیا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی درد ذہ میں مبتلا ہے اور کوئی خاتون نہیں جو اس مشکل وقت میں میری مدد کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں نیکی کمانے کا ایک موقع دیا ہے، کیا تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گی؟ تو بیوی نے کہا کہ ضرور، آپ بتلائیے کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک اجنبی عورت درد ذہ میں مبتلا ہے، اس کے پاس کوئی عورت نہیں، لہٰذا تم جلدی سے ضرورت کا سامان لے کر میرے ساتھ چلو۔ حضرت ام کلثوم آپ کے ساتھ نکل گئیں۔ حضرت عمر نے ہانڈی خود اٹھا لی، خیمہ آتے ہی وہ اندر چلی گئیں۔ باہر آپ نے آگ جلا کر ہانڈی چڑھا دی۔ کچھ دیر بعد اندر سے آواز آئی کہ امیر المومنین اپنے دوست کو بیٹے کی خوشخبری سنا دیجیے۔
جیسے اس دیہاتی نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو گھبرا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اطمینان رکھو۔ پھر جو کھانا تیار ہوا تھا اندر دے دیا کہ اس خاتون کو کھلایا جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس آدمی سے کہا کہ تم بھی کھا لو، بہت دیر سے بھوکے ہو، اور یہ کہہ کر رخصت ہو گئے کہ صبح آ جانا، بچے کا وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ ایک اور رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ پتہ چلا کہ ماں نے دودھ چھڑوا دیا ہے تاکہ بیت المال سے وظیفہ جلدی ملے، کیونکہ اس وقت وظیفہ بچے کے دودھ چھوڑنے کے بعد سے شروع ہوتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ اٹھا۔ فجر کے بعد منبر پر گئے اور اعلان کیا، اے لوگو، عمر کا کیا برا حال ہو اگر اس کے فیصلے سے امت کے بچوں پر ظلم ہو۔ آج کے بعد وظیفہ پیدائش سے ہوگا، دودھ چھڑانے سے نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ عدالت کی روح ہے۔ جب حقیقت سامنے آئی تو حکمران اپنی پالیسی بدل دے، اور اگر کمی رہ گئی ہو تو خود کو ملامت کرے، دوسروں کو نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی میں اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ آپ نے خاموشی کے ساتھ لوگوں کی مدد کی، پریشان حالوں کی خدمت کی، اور محتاجوں کی ضروریات کی تکمیل فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اپنی رعایا اور دوسرے افراد کی راحت رسانی کی فکر میں رہتے اور ان کی خدمت کرنے میں پیش رہتے، اسی طرح آپ خادموں اور غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے کہ غلام اور آقا، مالک و مملوک کا فرق نہیں ہوتا، اور ان کو آرام پہنچانے میں آگے رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عظمت سے باطل کے دل لرزتے اور بدن کانپتے تھے، وہ اتنے رحم دل اور خیر خواہ تھے کہ ان کی رحم دلی اور خیر خواہی سے غلام بھی سکون و اطمینان محسوس کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں جتنے سخت اور مضبوط تھے، رہن سہن کے لحاظ اور حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے اتنے ہی نرم اور رحم دل تھے۔ ذمہ داری کو پورا کرنے اور انسانیت کی کامیابی کے لیے تڑپنے والے تھے۔ آپ کی رحم دلی اور خیر خواہی انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی تھی۔ یہ حالت ہے اس عظیم المرتبت انسان کی اور اس بے مثال شخصیت کی کہ جس کی دین کے معاملے میں شمشیر بے نیام ہو جاتی اور حق کے سلسلے میں آہنی تلوار، لیکن مخلوق کا مسئلہ ہوتا یا انسانوں کی بھلائی اور جانوروں کی خیر خواہی کا سوال، تو پھر اپنے آپ کو اس درجہ مٹا دیتے کہ دنیا والے ان کی اداؤں پر آج بھی رشک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو کچھ اس انداز میں تیار فرمایا تھا کہ دنیا ہر دور میں ان سے سبق سیکھے اور راہ عمل کو استوار کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہر پہلو سے مثالی تھی۔ ہر معاملے میں خلیفہ راشد اپنے آپ کو جواب دہ اور ذمہ دار گردانتے تھے اور رعایا کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ نظم حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم کیا تھا، ادارے منظم تھے، مواصلات کا نظام بہترین تھا، راستے محفوظ اور بہترین انداز میں بنائے گئے تھے۔ اگر عدل دیکھنا ہو تو ہانڈی ہلانے والے خلیفہ کو یاد رکھو۔ جہاں قانون کمزور کے ساتھ کھڑا ہو، وہی ریاست مسلمانوں کے شایان شان ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں، اور کامنٹ میں بتائیں آپ کے خیال میں آج کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل نوری اسلامک ٹیوبر کو ضرور سبسکرائب کریں اور صدقے کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔